بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحدیث السابع عشر. یہ اس باب کی باب مجاہدہ کی آخری حدیث ہے. مجاہدے کے باب کی آخری حدیث ہے. 70ویں حدیث 17 حدیث نمبر 17. عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعة بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب بن جنادة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن اللہ تبارک وتعالى انه قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں. اور وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ڈائریکٹلی نقل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. گویا کہ مطلب ہے یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نقل کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. لا بزیادتی سیئات لم یعملها، ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ انسان قیامت میں جائے تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ایسی برائی کو دیکھے، ایسے گناہ کو دیکھے جو اس نے نہیں کیے. کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے نہیں کیے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال کہیں ہیک ہو جائے کہ اس کے اندر ایکسٹرا گناہ آ جائے. اللہ ایسا ظلم نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ ایسا ظلم بھی نہیں کرتے کہ کوئی نیکی کسی بندے نے کی ہو، کوئی اچھا کام کسی بندے نے کیا ہو اور پھر وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نہ لکھا گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا ہو بڑا ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. چھوٹا ہوگا اس کو بھی وہ انسان اپنے نامہ عمل میں دیکھے گا وہاں پر. کیا اتنی چھوٹی چیز جو مجھے، یعنی انسان جس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتا ہے، ایسی چیز بھی اس کو لکھی گئی ہوگی اندر. تو بڑے سے بڑی چیز بھی ہوگی، چھوٹی سی. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ، کوئی برائی کا کام بندے نے نہ کیا ہو اور فرشتے نے لکھ دیا ہو. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بندے نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو فرشتہ لکھنا بھول گیا ہو. ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں. میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کرا دیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر کیا نہ کرو؟ ظلم نہ کرو. انصاف سے، عدل کے ساتھ، فیئر جسٹس کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ، کہ تم میں سے کلکم ضال الا من ہدیتہ، کہ میرے بندے
تم گمراہ ہو، تم کیا ہو؟ گمراہ ہو، ہاں مگر جس کو میں ہدایت دے دوں. اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو گمراہ ہے اس کو اگر اللہ ہدایت دے دے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے. فاستہدونی اہدکم، فرمایا کہ تم ہدایت مجھ سے مانگو میں تم کو ہدایت دوں. تم گمراہ ہو، میں ہدایت دینے والا ہوں، ہدایت مجھ سے مانگو تو میں ہدایت دوں گا تم. پھر آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائعون، تم بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، جس کو میں کھلاؤں، مگر جس کو میں کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے. انسان اپنی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتا. بھائی انسان کہتا ہے کہ میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں ہارڈ ورک کرتا ہوں اور میں کماتا ہوں، یہ اس کا بھرم ہے. تو کمائے تو کیا، کمانے کے بعد تو پیسے کھائے گا. پیسے تجھے مل رہے ہیں، اس پیسے سے خریدے گا تو وہی جو اللہ تجھے دے گا. اگر اللہ آسمان سے پانی روک لے تو زمین کیا غلہ اگائے گی؟ اللہ زمین کو حکم دے اور اس کے اندر جو سیڈ ڈالا گیا ہے، اس کے اندر جو دانہ ڈالا گیا ہے، وہی اگر جل جائے، بند ہو جائے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. پھر تو اس پیسے کو کیا کرے گا؟ پیسے کھائے گا. پیسے کو تو کھا نہیں سکتا. کہ تم میں سے ہر بھوکا ہے جس کو میں کھلاؤں. تو فرمایا کہ فاستطعمونی اطعمکم، تم کھانا مجھ سے مانگو، میرے پاس تم کھانا مانگو، میری مدد مانگو، اطعمکم، میں تم کو کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم ہر ایک ننگے ہو، بغیر کپڑے کے ہو، برہنہ ہو، جس کو میں پہناؤں. فاستکسونی اکسکم، کہ تم کپڑے مجھ سے مانگو میں تم کو پہناؤں گا. یعنی انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر عمل میں بندہ رجوع اللہ کی طرف کرے. انسان کو اپنی طاقت کے اوپر، اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اپنے مال، اپنے دولت کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر بھروسہ، اعتماد اور ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حقیقی ٹرسٹ، توکل، اعتماد کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتا ہوں، میں اچھے سے اچھے کپڑے بائی کر سکتا ہوں، میں اچھے سے اچھا کھانا بائی کر سکتا ہوں. کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو انکریج کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے. کیونکہ انسان جب مانگتا ہے تو مانگنا یہ انسان کی محتاجگی کو کیا کرتا ہے؟ بتلاتا ہے. بھائی جو محتاج ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ رہا ہے تو گویا کہ اپنی محتاجگی کو بتا رہا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، دینے والی ذات تیری ہے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے، میرے بندو، تم گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، کہ تم مجھ سے مانگو مغفرت، مجھ سے طلب کرو، میں مغفرت کا دینے والا ہوں. اب یہاں کہا کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو. یہ اصل جو یہ تحفہ جو ہم کو ملا ہے نا، یہ شب معراج میں ملا ہے. یہ جو گفٹ ہم کو جو ملا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ہی چیز ملی ہے، نماز. کون سی تاریخ ہے آج اسلامی؟ اوپر دیکھیے 27 رجب، 27 رجب. اور مشہور قول کے مطابق شب معراج اور معراج جو پیش آئی ہے وہ کب پیش آئی ہے؟ 27 رجب. اس میں الگ الگ اقوال ہے کہ کب پیش آئی ہے. بعض لوگوں نے ربیع الاول بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے رمضان بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے ربیع الثانی بھی کہا ہے، لیکن مشہور قول جو ہے وہ رجب کا ہے. مشہور قول کس کا ہے؟ رجب کا ہے. اور رجب کی 27 یہ مشہور ہے. اور تقریباً ہجرت سے 3 سال پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، اس وقت یہ ہجرت کا معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان، پاک ہے وہ ذات. اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا سبحان، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہوئی ہے یہ ڈریم تھا. یہ کیا تھا؟ ڈریم تھا، خواب تھا. اگر یہ خواب تھا تو قرآن کو سبحان کہنے کی ضرورت، سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ہم سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو سبحان اللہ کب کہنا چاہیے. حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی سبحان اللہ. کب انسان سبحان اللہ کہے؟ جب کوئی ان یوزول، کوئی نئی بات سیکھنے کو اس کو ملے، نئی چیز اس کو دیکھنے کو ملے، کوئی گریٹ نئی چیز اس کو دے. اس لیے آپ بیان میں سنتے ہیں کہ کوئی مقرر کوئی بات بیان کر رہا ہے اور کوئی ایسی بات بیان کی جو آپ نے کبھی سنی نہیں، آپ کو تعجب ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے کہ نئی چیز اس کو ملی. تو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج یہ ڈریم تھا، یہ خواب تھا، تو بھائی خواب تو سب کو آتے ہیں، خواب تو سب کو آتے ہیں نا بھائی. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے. خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. خواب میں انسان انگلینڈ سے لے کر پوری دنیا رات میں گھوم کے آ جا سکتا ہے. یہاں سے انگلینڈ سے چلے ہیں، پھر میں ہانگ کانگ گیا، بینکاک گیا، پھر وہاں سے چائنا گیا اور صبح میں واپس. تو اس میں کون سی سبحان اللہ والی بات ہے؟ خواب میں حقیقت میں ہو تو بات کوئی تعجب والی ہوگی نا. کوئی ریئل کے اندر کوئی ہو تو بات تعجب والی ہوتی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج یہ ڈریم تھا، یہ خواب تھا، تو پھر قرآن سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر پاک ہے وہ ذات جو ان کو لے گئی، سبحان اللہ کہا جائے اس کا مطلب یہ ان یوزول تھی، ان یوزول تھی. اگر خواب کی بات ہوتی تو قرآن تعجب کا اظہار نہ کرتا. اور پھر خواب تھا بھائی، اگر خواب ہی ہوتا تو مشرکین مکہ کو پھر اعتراض اور کوشچن ہی کیوں ہوتا؟ انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ اتنی جلدی جا کے آ گئے، اتنا لمبا سفر، جنت جہنم ساتوں آسمان کی سیر، اوپر عرش کے پاس جا کے آ گئے ایک رات کے اندر. تو اگر ایک خواب کی بات ہوتی تو مشرکین کو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو تو سوال ہوا تھا. خواب پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، خواب میں انسان کہاں بھی جا سکتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے گیا معراج کے اندر. ایک سفر حرم مکہ سے، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کا ہوا. اس کو کہا جاتا ہے اسرا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا. اور پھر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کے اوپر دوسرا سفر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے معراج. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج. اور پھر 7ویں آسمان سے جو عرش تک کا جو سفر ہے، عرش کے اوپر جو لے جایا گیا، اس کو کہا جاتا ہے اعراج. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراج. 3 چیزیں بس میں. تو مشہور قول کے مطابق یہ کون سی تاریخ کو پیش آیا ہے؟ 27 رجب کو، جو آج 27 رجب ہے. مناسبت کی وجہ سے یہ بات میں نے شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی بہن کے یہاں. اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. حتیم جو ہے نا، کعبۃ اللہ کے باہر کا جو حصہ ہے، جو راؤنڈ بنا ہوا ہے، سرکل بنا ہوا ہے، وہاں سوئے ہوئے تھے. جبریل اور میکائیل آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کو اٹھایا لے جانے کے لیے. اور وہاں آپ کا شق صدر ہوا، اوپن ہارٹ سرجری، دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے. شق صدر کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا گیا، چیرا گیا،
دل کو نکالا گیا، اس کے اندر حکمت ڈالی گئی، حکمت بھری گئی اس کے اندر، حکمت و ایمان بھرا گیا اس کے اندر. ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے، ایک جب علیہ الصلوۃ والسلام ارلی ایج کے اندر، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے تھے، تو ان کے جو دوسرے رضائی بھائی تھے انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ آئے، ان کا سینہ کھولا، دھویا اور پھر واپس رکھ دیا، پھر اس کو ایک بند کر کے چلے گئے. پھر جب علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال کے تھے، اور تیسرا جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر اقرا، اور چوتھا جب آپ کو معراج میں لے جایا گیا. اس وقت بھی سائنس، بھائی آج سائنس نے تو سمجھنا آسان کر دیا نا. اگر آپ 100 سال پہلے اگر وہ کہتے کہ بھائی کسی کے سینے کو کھولا گیا، کسی کی چھاتی کو کھولی گئی، اس کے اندر سے قلب کو نکالا گیا اور واپس اس کو فٹ کیا گیا، تو کوئی بلیو کرتا؟ لیکن آج سائنس نے الحمدللہ ہمارا کام آسان. آج یہ انسانوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. آج انسان بھی کر رہا. اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی، اس وقت فرشتے نے کی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہاں سے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، نبی کے سینے کو کھولا گیا تھا، میں نے وہ حصہ دیکھا ہے. یعنی وہاں پر جس طرح بھائی جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو سٹیچز کے نشان ہوتے ہیں نا، کسی کی چھاتی دیکھی سٹیچز کے نشان ہوتے ہیں. تو یہاں پر انس کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے وہ نشان دیکھا ہے جہاں پر نبی کے سینے کو کھول کر نبی کے سینے کو سٹک کیا گیا تھا. تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس کے اندر علم اور حکمت بھری گئی، ایمان اور حکمت بھری گئی اس کے اندر. کیونکہ اب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑے گا نا بھائی. ایک ہوتا ہے شق صدر، ایک ہوتا ہے شرح صدر. ایک ہوتا ہے شق صدر، ایک ہوتا ہے شرح صدر. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. شق صدر کا مطلب میں نے بتایا کہ چھاتی کھولی گئی، اور ایک ہوتا ہے شرح صدر. شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل کانفیڈنٹ اور پیس اور سکون سے بھر جائے. یعنی جو چیز میں مان رہا ہوں، جس چیز کو میں فالو کر رہا ہوں، جس مذہب کے اوپر میں چل رہا ہوں، یہ سب سے برحق ہے اور سچا مذہب ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا ہم کو سکھائی؟ اللہم اشرح صدورنا للاسلام. کہ اللہ ہمیں اسلام کے اوپر شرح صدر عطا فرما. اسلام کے اوپر کیا عطا فرما؟ شرح صدر عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر اتنا شرح صدر ہے، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی چاند رکھ دے، اگر میرے ہاتھ میں کوئی سورج رکھ دے، پھر بھی میں اس حق بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول کر دھویا گیا، فرشتوں نے اس کو واپس رکھا، حکمت بھری گئی اس کے اندر اور اس کو بند کر. اور حضرت انس رضی اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ حصہ دیکھا ہے کہ جہاں پر نبی کی، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یہاں سے کھلا ہے. پھر وہاں سے فرشتے ان کو لے کر چلے. اب راستے میں کچھ باتیں بھی پیش ہیں. یہ تو بھائی اس کے اوپر تو فقہاء نے، مورخین نے، مفسرین نے بہت لمبی لمبی باتیں لکھی ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر خلاصتاً، تاکہ معراج کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائے، اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے. اور وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں کچھ چیزیں بھی پیش آئی ہیں. مسجد اقصیٰ سے یہاں سے چلے ہیں تو براق لایا گیا آپ کے لیے. ایک جنت سے ایک سواری لائی گئی. براق برق سے بنا ہے، بجلی، کیونکہ وہ چلتا تھا بجلی کی طرح، وہ بجلی کی طرح چلتا تھا. اور اللہ نے اس کے سمجھ بھی عطا فرمائی تھی کہ جہاں نیچے کی طرف جانا ہوتا تھا تو بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے پیروں کو اونچا کرتے، اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے تاکہ نبی نیچے نہ گر جائے. اور ڈاؤن ہل جانا ہوتا تھا تو اس کے آگے کے پیر اونچے ہو جاتے تھے، اوپر جانا ہوتا تو پیچھے کے پیر اونچے ہو جاتے تھے تاکہ نبی کا بیلنس برقرار رہے. تو یہ جنت سے سواری لائی گئی تھی، تیز چلتی تھی، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو یہ بھی کسی زمانے میں سمجھنا ہی تھا، لیکن آج یہ ایروپلین نے اور سپر سونک نے اور نئی نئی ایجاد نے اس کو بھی آسان کر دیا بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیسی تیز چلنے والی آج کل وہ سونک آ رہا ہے، سپر سونک آ رہا ہے، گھنٹے کے اندر 800 مائل جا سکتا ہے، ایک گھنٹے میں 800 مائل.
تو جتنی سائنس ترقی کرے گا شریعت کو اسلام کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اس سواری کو لے کر گئے ہیں اور راستے میں واقعات بھی پیش آئے ہیں. راستے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا. دودھ اور شراب پیش کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوز فرمایا. نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا, دودھ کو لیا. جبریل امین نے فرمایا کہ تم نے صحیح چیز کو پسند فرمایا ہے. اگر تم شراب کو پسند کرتے تو تمہاری پوری امت گمراہ ہو جاتی. تمہاری پوری امت گمراہ ہو جاتی. پھر آگے جا کے دیکھا کہ کوئی نبی کو آواز دے رہا ہے, یا محمد یا محمد یا محمد. نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. نبی چلتے رہے. بہت آگے جا کر جبریل امین کو بتایا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا تھا, لیکن میں نے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. تو جبریل امین فرمانے لگے کہ وہ دنیا تھی. اچھا ہوا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, وہ دنیا تھی. اگر آپ اس کا جواب دے دیتے, اس کی بات کو سن لیتے, اس کی پکار کو سن لیتے, تو آپ کی اکثر امت گمراہ ہو جاتی اور دنیا کی دیوانی ہو جاتی. وہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتی. وہ ان کو دنیا کا ایسی لت پڑ جاتی, دنیا کی ایسی ہوس لگ جاتی کہ پھر ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا. اچھا وہ آپ نے اس کا جواب نہیں. تو پہلے میں دودھ اور شراب. اور ویسے بھی بھائی دودھ کی تعبیر جو ہے, ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے دودھ پیا اور اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا. بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا. عمر پوچھنے لگے کہ اللہ کے حبیب دودھ کا کیا مطلب ہے, دودھ کا؟ تو کہا کہ علم. دودھ کی تعبیر کی علماء کس سے دیتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دودھ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے گا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, بچا ہوا جیسے عمر کو دیا, یعنی یہ ان کے علم کے وارث ہوں گے. کیوں بھائی؟ علم جو ہے, علم دودھ سفید ہے. دودھ کی خاصیت کیا ہے بھائی؟ دودھ کی تعبیر علم سے کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ دودھ سفید ہے اور علم کیا ہے؟ روشنی ہے. یہ بھی وائٹ ہے اور یہاں پر علم کے اندر نور ہے, روشنی ہے. دودھ انسان کی جسم کی غذا ہے اور علم اس کے روح کی غذا ہے. اس لیے دودھ کی تعبیر کس سے دی جاتی ہے؟ علم سے دی جاتی ہے. پھر وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پہنچے ہیں مسجد اقصی. کہاں پہنچے ہیں؟ مسجد اقصی پہنچے ہیں اور وہاں جا کر اپنی سواری کو, اپنے براق کو وہیں باندھا ہے. آج بھی وہ جگہ ہے, لوگ بتاتے ہیں واللہ عالم, کہ جہاں جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کو باندھا تھا. حضرت, اور عجیب بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کو جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا ہے تو تاریخ دان, مورخین, ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا تو وہ بھی 27 رجب کا ہی دن تھا. جب معراج ہوئی ہے, نبی وہاں پہنچے ہیں تو وہ 27 رجب ہے مشہور قول کے مطابق. اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا ہے, جہاں پہلی مرتبہ نماز ہوئی ہے, وہ دن بھی 27 رجب کا تھا. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں سارے انبیاء موجود ہیں, سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. نبی خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید انبیاء کی امامت یا تو آدم کرائیں گے, آدم علیہ السلام, یا میرے والد نوح کرائیں گے, یا میرے والد ابراہیم کرائیں گے. آدم تو سب کے والد ہیں ہی علیہ السلام, اور حضرت نوح علیہ السلام یہ ہمارے والد ثانی ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جو دنیا چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو والد اس لیے کہا کہ سلسلہ اسماعیل کہاں پر؟ حضرت ابراہیم پر آ کر رکتا ہے, تو وہ بھی والد ہوئے. تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میرے آبا میں سے, میرے والدین میں, میرے والد کے اندر سے یا تو حضرت آدم پڑھائیں گے, یا نوح پڑھائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے, امامت کرائیں گے. لیکن بات ایسی نہیں.
जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसल्ला लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इमामत करवाएं, आप इमामत करवाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की वहां इमामत करवाई, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है? इमामुल। इसी से आपको लक़ब क्या मिला? इमामुल अंबिया का लक़ब मिला कि आपने वहां तमाम अंबिया की क्या फरमाई? इमामत। अब फिर वहां से आसमान का सफर, वहां से आसमान का सफर। अब यहां से इसरा यहां खत्म हुआ, अब यहां से मेराज हो रही है, वहां पर सीढ़ी के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा है। और ये भी समझना आज बहुत आसान है। आज तो इतनी तेज तर्रा लिफ्ट्स आ गई है कि इंसान को आजकल दुनिया के सबसे जो फास्टेस्ट लिफ्ट साउथ कोरिया के मेरे ख्याल से साउल के अंदर है, 121 उसके फ्लोर है। तो बॉटम फ्लोर से लेकर 121 फ्लोर के ऊपर जाने के लिए आपको 1 मिनट लगता है। 121 फ्लोर कितने मिनट में? 1 मिनट के अंदर। अगर इंसान ऐसी चीज ईजाद कर सकता है तो मेरे रब की ताकत का आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अगर वो किसी को आन की आन में ऊपर ले जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल। बुर्ज अल खलीफा के अंदर है, ऐसी 4-5 जो फास्टेस्ट लिफ्ट कही जाती हैं। चाइना के अंदर है, वहाँ की कोई फाइनेंस कोई टावर है उसके अंदर है, उसके अंदर उसकी स्पीड बताई जाती है 44 माइल पर आवर। इतनी तेज लिफ्ट है। अगर इंसान ऐसी चीज बना सकता है तो अगर मेरा रब किसी को ले जाए, और अल्लाह ताला ही इंसान के जरिए ऐसी चीजें ईजाद करवा रहे हैं, उसको दुनिया में ला रहे हैं, उसका इन्वेंशन हो रहा है ताकि तुम्हारे लिए दीन शरीयत को समझना और वहां से ले जाया जा रहा है ऊपर। अब वहां पर आसमानों के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं सारे। पहले पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, फिर बीच बीच में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत याहया, हज़रत ईसा, हज़रत इदरीस, हज़रत हारून, हज़रत मूसा। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर गए हैं तो दरवाजे पर नॉक किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कौन? कहा जिब्रील। साथ में कौन है? मोहम्मद मेहमान है। तो कहा कि आए हैं या उनको इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है? तो कहा कि बुलाया गया है। तो फिर दरवाजा खुला। दूसरे आसमान पर हर जगह सिक्योरिटी, हर जगह दरवाजा नॉक, हर आसमान का दरवाजा खोला जा रहा है। तो भाई ये सब करने की जरूरत थी? ये तो अल्लाह की तरफ से बुलाया गया कि सीधे ऊपर ले जाए, लेकिन अल्लाह ताला नबी को आसमान का सिस्टम और निज़ाम बता रहे हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का निज़ाम इतना टाइट है कि यहाँ से जो मैसेज चलता है आपके ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में उसमें कोई गड़बड़ आ जाए। आज साइंस ने इसको समझना भी आसान कर दिया। कोई आईटी वाला है, आप व्हाट्सएप खोलते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप टैप करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक, आप उसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको एक मैसेज मिलता है। इसके अंदर एक क्या लिखा होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप देख लेना बाद में। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉल, जो मैसेजेस आप जा रहे हैं तो आपके फोन से चलेगा तो सामने वाले के फोन में जाएगा, बीच में उसको कोई उड़ा सकता है। अगर उड़ाने की भी कोशिश करेगा तो उसका इंक्रिप्शन ऐसा होगा कि ये मैसेज उसके लिए रीडेबल नहीं होगा, उसके लिए रीडेबल। आज लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर इजाद किए कि आपका मैसेज बिल्कुल सेफ इस फोन से उस फोन में जहां भेजना चाह रहे जाए, बीच में कोई उसको गड़बड़ नहीं कर सकता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो अल्लाह ताला ये आसमान का निजाम बता रहे हैं कि यहां जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है कि हमारे पास से जो मैसेज चलता है, किसी मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं है कि बीच में उसको हैक करे। ये इतना सख्त और इतना सिक्योर निजाम है यहां पर, ये नबी को बताना था। इसलिए सब आसमान के ऊपर दरवाजा को नॉक किया जाता था और फरिश्ते उसको खोलते थे।
یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ گئے. اب 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا کے اوپر. سدرۃ المنتہا کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں. اس کے اندر سدرہ کے معنی بیر کے ہوتے ہیں، منتہا کے معنی جہاں اینڈ ہوتا ہے، کہ آسمان سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہاں سٹاپ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پاس بائی ہوتے ہیں جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کے اوپر. نیچے سے جو احکام جاتے ہیں وہ سدرہ کے اوپر سٹاپ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پاس ہوتے ہیں وہ فرشتے جو اوپر کے اوپر ہیں، اس لیے ان کو منتہا کہا جاتا ہے. وہاں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. بازو ہے بڑے، پوری خلا کو گھیرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی. اب یہاں ایک بات مشہور ہے، یہ ہمارے حضرت مولائی و مرشدی حضرت مولانا حنیف صاحب یہاں پر ہم کو یہ بات فرماتے تھے کہ یہ بات یہاں پر مشہور ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. یعنی یہاں پر اینڈنگ ہے. بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں میں سب سے معزز فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین. کیونکہ بھائی جو سب سے سیکیور اور سب سے معزز، سب سے ٹرسٹڈ پرسن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساری وحی کس کے ذریعے بھیجتے تھے؟ جبریل کے ذریعے بھیجتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. میرے استاد اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، کہا یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. پھر ہمارے حضرت حدیث سے ہم کو دلیل دیتے تھے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ثم علا بہ الی الملک الجبار، یہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے. یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر، تو حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں ثم علا بہ الی الملک الجبار، پھر جبریل امین نبی کو لے کر اللہ کے پاس گئے، لے کر گئے، علا بہ، ان کو ساتھ لے کر گئے. اور قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا چکر لگاتے ہیں فرشتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد بھی کیا ہے بھائی؟ فرشتے ہیں. جب عام فرشتے وہاں پر ہیں تو جبریل امین کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بات جو چلی ہے، یہ مشہور جو ہو گئی، ہم اکثر پوئٹ کے اندر، نعت کے اندر، نظم کے اندر یہ چیز سنتے ہیں، تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اصل یہ بات جو مشہور ہوئی ہے وہ شیخ سعدی شیرازی کے شعر سے مشہور ہوئی. شیخ سعدی، ان کے اشعار فارسی کے اندر بڑے مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یکسر منہ برتر برم، فروغ تجلی بسوزت برم، یہ ان کا شعر ہے. اس کے اندر سے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی. لیکن اگر ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حقیقت میں ایسی نہیں ہے. اب 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا خوف، تجلی، رعب اس قدر تھا. حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ ایسے خشک و ایسے ڈرائی ہو گئے کہ جیسے آپ -50 ٹیمپریچر اندر یہ انسان جاتا ہے تو اس کے ہونٹ کیسے یہ ہو جاتے، فریز ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی تجلیات اور اس کے جو انوارات ہیں اور نور کے جو پردے ہیں وہ دیکھ کر نبی کے اوپر ایسا رعب، ایسا خوف کہ نبی کے ہونٹ اس طرح سے جم گئے جس طرح کے خوف زدہ انسان کے ہونٹ برف کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوف کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کو تھوڑی سی کمفرٹ دینے کے لیے، محبت یہ کرنے کے لیے محبت کے انداز میں کہا لما جئتنی،
نبی کو کہہ رہے ہیں میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ نبی کے خوف کو ہلکا کیا جا رہا ہے، محبوب کہ کیا لے کر آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو وہاں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات، میری قولی فعلی بدنی جتنی عبادت کے فارم ہو سکتے ہیں وہ سب تیرے لیے، یعنی عبادت کے جتنے فارم پاسبل ہے، جتنی شکل جتنی صورتیں عبادت کی ہو سکتی ہے وہ سب تیرے لیے. کیا لے کر آئے؟ بھائی ہے نا طریقہ ہے کہ بھائی مہمان ایسا نہیں کہ بھائی ساری ذمہ داری میزبان، مہمان بھی تو جائے تو کسی کے یہاں کچھ لے کر جائے نا، خالی ہاتھ نہ جائے. تو کہا کیا لے کر آئے؟ تو کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی فعلی بدنی عبادت کی جتنے فارم پاسبل ہے، جتنی شکل صورتیں پاسبل ہے سب تیرے لیے ہے اللہ. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کا نام نہیں دے رہے، آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے نبی کو کہا جائے کہ او میرے نبی، ایھا النبی، اللہ کی رحمت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی برکت تیرے لیے ہے. بھائی جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، جس کو اللہ کی طرف سے برکت مل گئی، اب کیا باقی رہ گیا؟ کچھ باقی ہے؟ تمام دنیا وما فیہا کی نعمتیں، دنیا آخرت کی تمام نعمتیں بھلائیاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر آ گئی. کچھ لے کر آئے ہو، نبی نے کہا کہ تحیات، تمام عبادتیں تیرے لیے، اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی نے کہا کہ جب اللہ دینے پر آئے ہیں تو میں اکیلا کیوں لوں؟ نبی نے اکیلا نہیں لیا، فرمایا السلام علینا، السلام مجھے اکیلے پر نہیں، تمام انبیاء پر. ہے نا بھائی کہ ایسے انسان کسی جگہ پر جاتا ہے، اس کو کوئی چانس ملتا ہے کچھ زیادہ لینے کا، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے لیے پہلے کر لوں، دوسرے کا وہ لوگ جانے. نبی تو کہنا ہے کہ نہیں، میں اکیلا نہیں لوں گا تیری رحمت، مجھے تمام انبیاء کو بھی یاد کیا وہاں. اور پھر تمام انبیاء کو نہیں، کیوں میں اپنی وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو کیوں محروم رکھوں؟ فرمایا کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں انبیاء نبی پر خصوصاً، اس کے بعد تمام انبیاء پر، پھر عبادت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں فرماتے ہیں، عجیب بات فرماتے ہیں کہ او لوگو نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ. اگر تم صالح بن جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی اللہ کی دعائیں تم کو ملتی رہیں گی، اللہ کی رحمت اور برکت تم کو ملتی رہے گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی نہیں، کہ جب دنیا کے اندر ہر وقت ہر نماز میں یہ پڑھا جائے گا تو اللہ کے کتنے ایسے ابدال ہوں گے، ایسے غوث ہوں گے، ایسے ولی ہوں گے کہ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہوگا، تو وہ جب یہ پڑھیں گے تو ان کی دعائیں بھی تم کو ملے گی. لیکن شرط ہے اپنے آپ کو صالح بناؤ، اپنے آپ کو کیا بناؤ؟ صالح بناؤ. اور جب یہاں پر بات ختم ہوئی تو جبریل امین نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں. اب کیا بات ہے بھائی، اللہ کے نبی نے تم کو عرش کے اوپر بھی یاد کیا، اللہ کے سامنے بھی یاد کیا، تو بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے نا. اب نعمت ہے نا کہ نبی تم کو وہاں بھی نہیں بھولا، نبی نے تم کو وہاں بھی یاد کیا. تو بھائی اگر کوئی تمہارے لیے فیور کرتا ہے تو تمہیں بھی فیور کرنا چاہیے نا. تو ہم کو ہمارے لیے کیا فیور ہے؟ اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ اتحیات کے بعد نماز میں کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو. نبی نے تمہارے لیے فیور کیا، تو اب تمہارے لیے یہ ہے
کہ تم کیا کرو، تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لو کہ نبی نے تم کو یاد کیا ہے تو تم نبی کے لیے درود السلام کا نذرانہ پیش کرو. تو یہ تحیات وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں پر گفتگو ہوئی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اتنے قریب ہو گئے، جس طرح کہ وہ تیر کمان ہوتا ہے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے باتیں کی. اور پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے دیے گئے. تو ہم سوچے کہ وہاں پر جو تحفے دیے گئے وہ صرف نماز تھی. تو نماز تو تھی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے اندر ابھی ہم نے جو پڑھا نا، یہ کہا گیا کہ بھائی تمہاری امت کو کہہ دینا کہ وہ اگر خطا کریں گے، گناہ کریں گے، برائیاں کریں گے، شرک کریں گے، لیکن جب کبھی بھی وہ توبہ کریں گے ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، بشرطے کہ سکرات کا عالم شروع. سکرات سے پہلے پوری زندگی کا شرک، پوری زندگی کا کفر، ظلم، نافرمانی، ساری چیزیں اگر سکرات سے پہلے توبہ کر لی تو یہ امت کو انعام دیا گیا نبی کے حوالے سے کہ تیری امت کو کہہ دینا کہ ان کو معاف کر دیا. پھر وہ مشہور ہے، وہاں سے نماز لے کر چلے ہیں. 50 نمازیں تھی. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کہ نماز لے کر جا رہے 50. کہا کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، اپنے فالوورز کو آزمایا ہے. ان کے پاس 2 نماز تھی، وہ بھی پڑھتے نہیں تھے. تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ 50 کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ کے پاس جاؤ، کچھ کم کرواؤ. پھر آپ جائے، واہ 1 مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر کنونس کیا کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ 5 بھی زیادہ ہے، واپس جاؤ. تو نماز کے چور ہوں گے، وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے جاتے تو کیا ہوتا. کہ 5 میں سے بھی چھٹی مل جاتی. لیکن وہ نبی کا جواب دیکھے. 5 رہ گئی نا تو کیا ہے کہ اب مجھے جانے میں شرم آتی. اب 5 رہ گئی ہے، کریم کے دربار سے خالی ہاتھ جانا اچھا. کریم کے دربار میں آئے ہیں تو وہاں سے خالی ہاتھ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. 5 ہے، بات پکی ہے، پرومس 50 کی تھی. 5 پڑھو گے ابھی بھی ثواب 50 کا ہوگا. لا تبدیل لکلمات، ہماری بات بدلتی نہیں. وہ بات نماز لکھ رہا ہے. اب سوال ہوگا نا یہاں پر، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے ملاقات جو ریٹرن میں ملاقات ہوئی کس سے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اور پھر 6 آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ سے علیہ السلام. تو اس امت کا زیادہ کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ملت ابراہیم حنیفہ کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کو کیوں مشورہ نہیں دیا کہ بھائی نماز بہت زیادہ ہے؟ موسیٰ نے کیوں مشورہ دیا؟ بس سوال ہوتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات تو بعد میں ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات تو پہلے ہو رہی. تو کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، دوست تھے. اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اپنا جو یار ہوتا ہے اپنے عاشق کی ہر بات پر وہ خوش ہوتا ہے، اس میں چنو چرا کرتا نہیں ہے. وہ خلیل تھے، دوست تھے اللہ کے. تو میرے رب نے بات کہہ دی، بات خلاص، اب اس میں کوئی بات نہیں، نو سیکنڈ اوپینین. اور موسیٰ جو کہ کلیم اللہ تھے، موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بات کرتے تھے. اور ان کو اس بات میں کوئی جری بھی تھے، شرم بھی نہیں آتی تھی. وہ شرم تو کیا، حیا نہیں آتی، شرم کا لفظ بھی غلط ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے عادی تھے، بات کرتے رہتے تھے. کلیم اللہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ان کو. تو اصل میں یہ اللہ کا نظام تھا. اللہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام، محدثین نے اصل میں 2 جواب دیے ہیں کہ ایک تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، اس لیے موسیٰ نے بتایا علیہ السلام. اور دوسرا جواب
کہ بھائی اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس امت میں آنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنا چاہتے تھے لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا اس امت میں آنا. تو اللہ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ کم از کم نبی کو مشورہ ہی دے دو اور مشورہ دے کر ہی تم اس امت میں شامل ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آج ہم 5 پر اٹکے ہوئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے نبی کو ایک بات کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ کہ تیری امت کو یہ پیغام دے دینا کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک کھلا ہوا میدان ہے. تیری امت سے کہنا کہ تسبیحات خوب پابندی سے پڑھے، تسبیحات خوب پابندی سے پڑھے، کہ جتنی تسبیحات وہ پڑھیں گی اتنے ہی درخت اس تسبیحات کے بدلے میں جنت میں اگائے جائیں گے اور لگائے جائیں گے، اگائے جائیں گے اور لگائے جائیں گے. تو انسان جتنی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اتنی ہی جنت اس کی کیا ہوتی ہے؟ آباد ہوتی ہے. بہت پہلے کی بات ہے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت انڈونیشیا کی ایک جماعت آئی تھی، انڈونیشیا کی جماعت آئی تھی. تو ملاقات کے لیے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں. ہم نے اپنا استاد سے یہ بات سنی، وہ کہہ رہے کہ میں خود وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب کو دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تسبیح لے کر بیٹھے ہوں، بہت جلدی جلدی تسبیح پڑھ رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، بہت جلدی جلدی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو انڈونیشین جماعت تھی، اردو سمجھتی نہیں تھی. تو وہ ساتھ میں جو وہ انٹرپریٹر تھا جو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، تو حضرت نے کہا کہ میں ان سے پوچھو اتنی جلدی جلدی کیوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اتنی جلدی جلدی؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. تو فرمایا کہ میں نے 55 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، میں نے 55 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہو، تو آپ نے تو اب تک اپنی جنت میں کتنے درخت لگا لیے ہوں گے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے درخت لگا سکوں میں لگا دوں. ایک بعد میں پیدا ہونے والا انسان ہے، اس کو نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور ہم ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر آئے ہیں اور ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا بھی یقین. اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں ایک تصویر رکھنی چاہیے. جب میں کیا رکھے؟ ایک چھوٹی سی تصویر رکھے. چھوٹی سی تصویر کتنی جگہ روکتی ہے؟ تھوڑی سی. اب 100 دانے کی تصویر لیں گے تو کتنی سی جگہ روکے گی؟ اب یہ دیکھیں، یہ مٹھی میں آ جاتی ہے، یہ کوئی جگہ روکتی ہے اس میں. تو تسبیح کیا ہے نا، یہ مسبحہ ہے. مسبحہ یہ آپ کو یاد ریمائنڈ کرانے والی ہے، یاد دلانے والی ہے. انسان اب ہاتھ پہ پڑھتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ اب پڑھتا ہے، اب بعد میں کوئی ذہن میں بات آ گئی، اب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ 20 پڑھا کے 40 پڑھا ہے، 20 پڑھا کے 40 پڑھا. اب بات کرتے کرتے انسان اس میں کیا ہے کہ انسان بیچ میں بھی ہوگا تو بات کرتے ہوئے اسٹاپ ہو جائے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. اور جب بھی انسان جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو تسبیح اس کو ریمائنڈ کرائے گی کہ کچھ پڑھ لے. انگلی میں تو انسان کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا ہے. تو ہر انسان کو کوشش کرنی ہے کہ جیب میں کم از کم چھوٹی سی کیا رکھے؟ تسبیح رکھے بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ دوسرے مذہب والے اپنے ہاتھوں میں اپنی چیزوں کو رکھنا، اس کو لٹکانا، اس کو شوق سے بلکہ اپنے بڑے فخر سے رکھتے ہیں. تو ایک تسبیح رکھنے میں ہم کو کیا وزن لگ جاتا ہے. تو کہا کہ تیری امت کو کہنا کہ خوب اس کے اندر کیا لگائے، خوب تسبیحات پڑھے. جنت چٹیل میدان ہے، اور جتنی وہ تسبیحات کی پابندی کریں گے، کیا کریں گے، اس کے اندر آبادی بڑھے گی. تو بھائی یہ معراج کا واقعہ ہے. پھر آنے کے بعد اب آگے کی بات آپ لوگوں کو بتائی ہے. اور مشرکین اعتراض کرنے لگے اس کے کتنے ونڈوز ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، کتنے دور ہیں. نبی نے پورا ماڈل نبی کے سامنے کر دیا. وہ صدیق اکبر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی ایسی بات کہے کہ وہ ایک رات میں یہاں سے وہاں جا کر آیا تو کیا تم اس کی بات کو مانو گے؟ تو صدیق اکبر نے، صدیق تھے نا بھائی، ابو بکر صدیق تھے، نبی کے جانثار تھے. کہا کہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں مانو، کہا کہ کون کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ تمہارا دوست محمد. تو کہا کہ میں مانتا ہوں. منع نہیں کیا بلکہ پوچھا کہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ محمد. تو کہا کہ میں بغیر. اسی سے ان کو کس کا لقب ملا؟ صدیق کا لقب ملا. اسی سے ان کو کون سا لقب ملا بھائی؟ صدیق کا لقب. اب ایک رات میں یہ سارا واقعہ پیش آ گیا.
یہ اللہ کے لیے کوئی ممکن، اللہ کے لیے کوئی مشکل وہ کر سکتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالکی عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو رات تھی اللہ تعالیٰ نے 18 ایئرس کے برابر کر دی تھی، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ اس سال کی لینتھ کو کتنا کر دیا گیا تھا؟ 18 ایئر، 18 سال، اور اللہ اس پر قادر۔ صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ رات کے اندر تیل نکالتے ہیں، اس کے پاس سیٹ تل وغیرہ کے اندر سے تیل، وہ جانور چلا کر جو تیل نکالتے ہیں، تو ہر انسان کو پتا ہے کہ ایک رات میں کتنا تیل نکال سکتا ہوں، تو وہ تیل نکالتے رہے، ان کا سارا سامان ختم ہو گیا لیکن رات ختم نہیں ہوئی۔ تب ان کو کچھ احساس ہوا کہ یہ رات کچھ لمبی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی ایسا واقعہ ملتا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو اس کا احساس، بھائی ہمارے سامنے دلیل ہے قرآن کے اندر، کون سی دلیل ہے؟ سورہ کہف۔ اصحاب کہف کتنی دیر سوئے ہیں؟ 300 سال سے زیادہ، 300 سال سے زیادہ، 350 سال سوئے ہیں، اور 300 سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالو کم لبثتم، قال قائل منہم کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر سوئے ہو؟ یومن او بعد، ایک یا میرے خیال سے آدھا دن۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اگر 300 سال سونے کے بعد اگر ان کی داڑھی آ گئی ہوتی، بال بڑے بڑے درخت کی طرح اگ گئے ہوتے، مونچھیں بڑی بڑی ہو گئی ہوتی، تو ان کو یہ سوال نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اٹس لانگ ٹائم۔ لیکن وہ جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے ہیں، ایک بال بھی ان کا نیا نہیں نکلا ہے، اس لیے ان کو یہ سوال ہوا کہ ہم کتنا سوئے۔ یعنی 300 سال گزرنے کے بعد سورج کی گرمی، دن کی تپش، ایام کی گردش ان کے اوپر اثر انداز افیکٹ نہیں ہوئی، تبھی تو وہ ایسے۔ تو اللہ چاہے تو 300 سال اگر کسی کو ویسا کا ویسا رکھ سکتا ہے، تو اگر ایک رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دے، وہ کسی کو اس کا احساس نہ ہو، اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ معراج کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا میں نے، کیونکہ ابھی معراج کی چیز ہے، معراج ختم ہو جائے گی آج کا دن، اب کہہ رہے ہیں کہ معراج میں کیا عبادت کریں، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی اسپیسیفک کوئی عبادت۔ معراج کی عبادت یہی ہے کہ معراج میں جو نبی لے کر آئے ہیں نمازیں، اسی کو انسان پابندی سے پڑھے، یہ معراج کی عبادت ہے، کہ وہاں سے جو چیز ملی ہے اسی کی پابندی کرے، یہ معراج کی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کا ترجمہ کر لوں تاکہ یہ چیپٹر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندے تم مجھے نقصان پہنچانے کی قوت نہیں رکھتے اور تم مجھ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، تم مجھ کو فائدہ بھی نہیں، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھ کو کیا نہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھے تم فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے سارے انسان جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی آنے والے ہیں، وہ تمام، کانوا علی اتقى قلب رجل، سب نیک بن جائے، سب نیک بن جائے، نمازی بن جائے، اللہ والے بن جائے، ولی اللہ بن جائے۔ فرمایا واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، تو کہا کہ میری کبریائی میں، میری شان میں، میری عزت میں ذرا بھی کوئی بڑھتری ہونے والی نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر، سب برے ہو جائیں، سب گنہگار ہو جائیں، سب نافرمانی پر آ جائے، تو ما نقص ذلك من ملک شیئا، تو میری کبریائی میں، میری طاقت میں، میری شان میں ذرا بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تم جو کرو گے اس کا فائدہ بھی تم کو ہے، جو تم کرو گے اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں تمام لوگ آ جائیں، پوری دنیا کے پہلے گزر چکے آنے والے تمام، فاسألونی، اور وہ سب مجھ سے مانگے، فاعطیت کل انسان مسألتہ، ہر انسان کو اس کی ضرورت کو میں دے دوں، ما نقص ذلك مما عندی، تو کہا میرے خزانے سے ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ جس طرح سے سوئی کو آپ سمندر میں داخل کریں گے تو کتنا پانی اس کے آئے گا، اتنی بھی میری، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں ہوتی نہیں ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم،
کہ جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو سب میرے سامنے پیش کیے جاتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، میرے پاس جمع کیے جاتے ہیں، میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. ثم اوفیکم ایاہا، اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کوئی اپنے نامہ اعمال کو اچھا پائے تو اللہ کی تعریف بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر اپنے نامہ عمل میں برائی دیکھے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، کسی اور کو دوست نہ دے، کسی اور کو نہ کوسے، اپنے ہی آپ کو کوسے. یہ حدیث ختم. قال سعید کان ابو ادریس، کہا کہ اس حدیث کی فضیلت بیان کی جائے کہ ابو ادریس امام بخاری کے استاد ہیں. اذا حدث بهذا الحدیث، کہا جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو جثا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنے کے اوپر، گھٹنے کے بل یہ کھڑے ہو جاتے تھے. اپنے گھٹنے کے بل کیا ہو جاتے تھے کہ اس کو گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شامیوں کے پاس اس سے بہتر اور اس سے عمدہ حدیث نہیں ہے، شام کے رہنے والوں کے پاس اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہے. یہ باب المجاہدہ یہاں پر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب یہاں انشاءاللہ آگے سے نیکسٹ چیپٹر شروع ہوگا. درود شریف پڑھ لیجیے. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا تاکہ رجب کی مناسبت سے تھوڑی، کیونکہ اب یہ مضمون ایسا ہے نا کہ اب جمعہ میں نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ جمعہ میں 15-20 منٹ ہوتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے وقت میں بیان کر دیتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو بھی جان گئے، آپ بھی کسی کو بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ.